ایک شخص مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہا ہے، ساتھ والے کو بات سمجھا رہا ہے، مدینہ جا رہے ہو، وہاں مسجد نبی بھی ہے، حضور پاک کی قبر بھی ہے، جب آپ مدینہ جاؤ نا تو قبر کی زیارت کی نیت نہ کرنا یہ شرک ہے، مسجد نبی کی زیارت کی نیت کرنا یہ ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ سمجھا رہا تھا۔ مولانا امین القاری فرماتے ہیں میں پچھلی سیٹ پر تھا، میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو مدینہ جا رہا ہے تو حضور کے روزے کی نیت سے سفر کرنا، قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کو بہت غصہ چڑھا، جی میں جھوٹ کیسے بول رہا ہوں؟ فرمانے لگے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا جی پنجاب سے۔ پنجاب کے کون سے ضلع سے؟ فلاں ضلع سے۔ فرمایا یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا جی عمرہ کرنے کے لیے۔ فرمایا عمرہ کیوں کیا ہے؟ کہا جی ثواب ملتا ہے۔ کہا تم اپنے محلے کی مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے، ثواب تو وہاں بھی ملتا ہے، یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو نے اتنے پیسے خرچ کیے۔ وہ کہتا ہے حضرت عجیب بات ہے، آپ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے، محلے کی مسجد میں باجماعت نماز پڑھوں تو ایک نماز پر 27 کا ثواب ملتا ہے، اور جب مکہ میں نماز پڑھوں گا تو ایک نماز پر بولو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، میں نے اس لیے پیسے خرچ کیے۔ فرمایا چلو مکہ میں نماز پڑھے تو ایک پر 1,00,000 کا ہے، اور جب مدینہ میں پڑھے گا تو پھر ایک نماز پر 50,000 کا۔ تو آپ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا یہ حدیث ضعیف ہے، 1,000 کا ثواب ملتا ہے، وہ صحیح ہے۔ میں کبھی کہتا ہوں کہ ہم قیامت کو اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ ضعیف حدیث والا اجر ہم تبلیغیوں کو دے دے، صحیح والا اجر ان کو دے دے، صحیح والا آپ لے لو، ضعیف والا ہم لے لیں۔ یہ کوئی لڑائی کی بات تو نہیں ہے نا بھائی، جو حدیث آپ کیا ٹھیک ہے اس کا اجر آپ کو مل جائے، جو ہمارے یہاں ٹھیک ہے وہ ہمیں مل جائے، 50 والا ہمیں اجر مل جائے، اس بھارت کی بات کیا ہے؟ حضرت فرمانے لگے، وہ کہنے لگا جی مسجد نبی میں نماز پڑھیں تو ایک نماز پر 1,000 کا اجر ہے۔ مولانا فرمانے لگے مجھے نہیں بات سمجھ آئی، مجھے بات نہیں سمجھ آ رہی، بھئی تو پنجاب کے فلاں شہر سے یہاں اس لیے آیا اور پیسہ خرچ کیا کہ ثواب زیادہ ملتا ہے، تو وہاں سے پیسہ خرچ کر کے آیا کہ یہاں ثواب زیادہ ملتا ہے، اب تو پیسہ خرچ کر کے مدینہ جا رہے جہاں ثواب تھوڑا ملتا ہے۔ تو جب ثواب زیادہ لینا تھا تو پھر تو مدینہ نہیں جانا چاہیے تھا نا، پھر تو مکہ ہی رہتا۔ اب اس کو جواب نہیں آیا، پھنس گیا۔ حضرت فرمانے لگے اس کا معنی یہ ہے ہم جو مکہ سے مدینہ جاتے ہیں یہ مسئلہ ثواب کا نہیں ہے، یہ مسئلہ عقیدت کا ہے۔ اگر ثواب چاہتے تو مکہ میں رہتے، ہم مکہ چھوڑ کے مدینہ اس لیے جاتے ہیں، مدینہ ایک ایسی ذات ہے جو مکہ میں نہیں ہے، اور وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدت کا معاملہ الگ ہوتا ہے، عبادات کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ ہم عقیدت بھی نہیں چھوڑتے، ہم عبادت بھی نہیں چھوڑتے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ